آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، اور میں نے ایک دفعہ حامد میر کے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے۔ ہمارے یہاں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جیلوں میں رہا ہوں، میں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ میں تو اپنی جیلوں میں تھا نا، یہ تو خدا نخواستہ نہیں ہے کہ ان کی جیلوں میں تھا۔ ٹھیک ہے تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے، ہمارا کام ہے، لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا ہے، پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے۔ آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، اور میں نے ایک دفعہ حامد میر کے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے۔ تو یہ جو ان کے بڑکے ہیں یہ صرف دکھانے کی، بولنے کی ہے، یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر اسپیکرز ہوں، وہ تو پروفیسرز بھی بہتر ہیں، تو پھر ان کو ہم لے آئیں پالیٹکس میں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوستو، پہلی خوشی مجھے وہ ہوئی تھی جب بی بی صاحبہ کو ہم نے پہلی دفعہ ووٹ دیا اور وہ پرائم منسٹر بنی اور قسم اٹھا کے ہمارے ساتھ آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ تو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج بی بی کی فلسفی تھی۔ اس فلسفی کو ہم اور بلاول صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہر کام جو آج دوست ہمارے ساتھ ہیں، پچھلے زمانے میں وہ شاید ہمارے ساتھ نہیں تھے، مگر آج ہمارے ساتھ ہے۔ سیاست میں آپ نے سیاست سمجھ کے مخالفت کرنی ہے، سیاست سمجھ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کسی ڈیموکریسی کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں۔ ہر جگہ میں، بلوچستان میں، کے پی میں نے ہمیشہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کا ہتھیار اٹھانا ان کا فائدہ ہے، آپ کا نقصان ہے۔ آپ کے اگر مرتے ہیں تو اپنا بھانجا مرتا ہے، بھتیجا مرتا ہے، چاچا مرتا ہے، چاچے کا بیٹا مرتا ہے۔ جو آپ کو برگلانے والے ہیں، وہ جو آگ لگانے والے ہیں، وہ پاکستان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب تو میں نے عرض بھی کیا پہلے بھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ انفارمیشن ریولوشن ہے۔ آپ انڈیا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، حضرت قائد اعظم نے، وہ اس دن کے لیے بنایا کہ جب مودی جیسے ہمارے اوپر انڈیا پہ حکمران ہوں گے، اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ بنتا تو آپ سوچو کہ ہماری کیا حالت ہوتی۔ اب ہم نے یہ سب سیکھا ہے تاریخ میں کہ اپنی دھرتی، اپنا ملک، اپنی چیز ہے۔ آج آپ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیں، ان کی جتنی کرسچن کمیونٹی ہے اس سے پوچھ لیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، وہ انڈیا میں خوش نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس انڈیا کے ساتھ ان نے وفا کی تھی وہ سیکولر انڈیا تھا۔ آج سیکولر انڈیا نہیں رہا، اب ہندو راج آ گیا ہے، ان کی سوچ بدل چکی ہے، انہیں اپنی آگے جانے کی جگہ پہ پیچھے جا رہے ہیں سوچ پہ۔ دھرم، مذہب، اس پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ڈویژن کر کے لوگوں کو کمزور کر رہے ہیں، امپاورمنٹ نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جیلوں میں رہا ہوں، میں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ میں تو اپنی جیلوں میں تھا نا، یہ تو خدا نخواستہ نہیں ہے کہ ان کی جیلوں میں تھا۔ ٹھیک ہے تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے، ہمارا کام ہے، لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا ہے، پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے۔
آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، اور میں نے ایک دفعہ حامد میر کے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے۔ تو یہ جو ان کے بڑکے ہیں، یہ صرف دکھانے کی، بولنے کی ہے، یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر سپیکرز ہوں، وہ تو پروفیسرز بھی بہتر ہیں، تو پھر ان کو ہم لے آئیں پالیٹکس میں۔ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو ایگریشن سے لڑ کے، خون کر کے اور سیٹیں لیتے ہیں، اپنا دوست جماتے ہیں اپنے کانسٹیٹوینسی میں، وہ عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے جیسے میرے مخدوم کی عزت ہے۔ تو مخدوم صاحب پہ ہمیں بھی ناز ہے، ساؤتھ کو بھی ناز ہے، اور ان کے بچوں پہ بھی مجھے ناز ہے۔ الحمدللہ اس نے بہت اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی۔ آج بھی فارن آفس یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر تھا، آج بھی وہ یاد کرتی ہے پوری فارن آفس، اور پوری دنیا بھی یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر۔ اس دفعہ بھی ہمیں پاس ہمارے کو آفس تھی، ہم نے خود نہیں لی، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھیں، آپ چلائیں ملک کو بنائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم کر رہے ہیں، جس حد تک کر سکتے ہیں اپنی مدد ہم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کا یہ نصیب ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ مقدر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک دن پاور میں آئے گی، 2/3 میجورٹی سے آئے گی۔ پھر بلاول کو ہم بنائیں گے پرائم منسٹر، ان بچوں کو بنائیں گے منسٹرز، اور پھر ملک چلے گا، اور پھر میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح ملک بنتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پورا پاکستان جیتے گے، اور اس طاقت سے لے کر کے ہم پاکستان کو بنائیں گے۔ ملک جو ہے وہ لوگوں کا ہے، عوام سے بنتا ہے، لوگوں کی طاقت سے، انرجی سے، ان کی سوچ سے، ان کی سوچ پہ چلنے کی سے ملک چلتے ہیں۔ بھٹو صاحب ہر فیصلہ لیتے تھے، پہلے عوام کی عدالت میں آ کے بتاتے تھے، پھر فیصلہ لیتے تھے۔ اور بی بی صاحبہ بھی ایسے کرتی تھی، ہر مہینے جلسے ہوتے تھے ان کے، اور ہر جلسے میں وہ ان کو بتاتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا کرنے والی ہوں، کیا ہوگا، عوام کو ساتھ لے کے چلتی تھی۔ اب بھی بلاول کو وہی ہم نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ اگر عوام ساتھ نہیں ہے، میں جو ابھی دوستوں کو پنڈال میں کہہ رہا تھا کہ 14 سال میں نے جیل کاٹی ہے، تو آپ کے زور پہ کاٹی ہے، اپنے زور پہ نہیں کاٹی ہے۔ انسان کی ہمت نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے۔ بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے۔ روزے رکھے، ویسے ہی وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے، کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کرے۔ ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے۔ سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے، انسان کی تو ہے نہیں۔ تو انسان کو اپنی انسانیت اور اپنی کمزوری سمجھ کے پھر قدم رکھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پاکستان انشاءاللہ ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسی دھرتی دی ہے، جیو اسٹریٹجکلی ہم ایسی جگہ لوکیٹڈ ہیں۔ 1100 میل کا میرا سمندر کا فرنٹ ہے۔
اس لیے میں نے ساؤتھ سے پرائم منسٹر بنائے, ساؤتھ سے میں نے گورنر بنائے. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ ساؤتھ کو ریپرزنٹیشن ہو. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن ہوگی, اور ایسی ہوگی جس میں آپ آگے ہوں گے اور باقی ساری دنیا پیچھے ہوگی. تو ہم کو پاکستان ایسا بنانا ہے. ہر انسان کو حق ہے پاکستان میں, ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنے روزگار کا مانگے ہم سے, وہ پڑھائی کا ان کو اچھا نظام ملے, ہسپتال ملے. سندھ میں ہم کچھ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. یہاں کرنے کی ابھی ضرورت بہت سخت ہے, اور انشاءاللہ ایک دن پنجاب میں بھی آپ کی حکومت بنے گی, کے پی میں بھی آپ کی حکومت بنے گی, بلوچستان میں تو ابھی بھی آپ کی حکومت ہے. تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنا کے, سنوار کے, آپ لوگ سب کو طاقتور کر کے, اس کے بعد مولا کو کہوں گا مجھے اپنا کر لے, اس سے پہلے نہیں جانے والا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دوستو آپ لوگ ہمت کریں, اور آپ کے اوپر مجھے بڑا فخر ہے. سرائکی چلاوا کیا یہ بچے آپ کی یہاں پیڑے میں سرائکی, میں تو اردو بول تھک پہ. ہاں میں خود مزہ ہی سرائکی چاہتا ہے. میرے سرائکی وسیب دی نیاڑیوں, میرے بھراوڑوں, میرے بزرگوں, تسا کو میرا سلام پہنچے, تسارے گھر والوں کو میرا پیار پہنچے, سلام پہنچے. تسا سوچو کہ تسا دا ایک بھرا جے کوئی وہ پریزیڈنٹ تھی بیٹھا ہے, وہ فیڈریشن دا پریزیڈنٹ ہے, یہ کوئی دے اکڑے صوبے دا چیف منسٹر ہے. تو انشاءاللہ ول بھی ہے ملاکر تھیندر رسن, تیجا سال تھی گیا سان کو حکومت سے. انشاءاللہ اگتے بھی الیکشن آج تسا کر میں آسا آپ وقت کرے سو. تسا بھوٹے صاحب دا میسج گی ہوئے سو, بھوٹے صاحب دی فلسفی گی ہوئے سو, او فلسفی نال پاکستان چل سی انشاءاللہ. جی بھوٹو.